اب میں جناب ڈاکٹر احسان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو روشناس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے کے پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ 1975 سے 91 تک میں چھپتا چھپاتا رہا، لکھتا رہا، لیکن حلیم صابر کو نہ پڑھ سکا نہ انہیں سن سکا۔ اور پھر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا اور وہاں سے 30 سال کے بعد گھر واپسی ہوئی تو زیب النساء زیبی نے جو سلسلہ شروع کیا آن لائن پر ہر ایک گوہر نایاب کو سامنے لانے کی جو کوشش کی، اس سے نہ صرف ہم سب فیضیاب ہوئے بلکہ گوہر نایاب کو سننے کا اتفاق بھی ہوا اور سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ میں ابھی انہیں پڑھ نہیں سکا ہوں اور انشاءاللہ موقع ملا، کتابیں موصول ہوئیں تو میں انہیں پڑھوں گا بھی۔ اور تخلیقات انٹرنیشنل کی جانب سے جشن حلیم صابر جو منایا جا رہا ہے وہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور ارحم روحان صاحب اس کوشش کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی ادب نوازی کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور صدر محترم کی اجازت سے میں نے جو محسوس کیا ہے مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، کوئی مضمون یا کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، کہ ہمیشہ اپنے دل کو زندہ رکھنے والے معتبر شاعر حلیم صابر استاد شاعر ہیں یا نہیں، یہ بات نقاد جانے۔ میں تو بس ایک قاری ہوں اور قاری ہوں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں حلیم صابر کی ہمت و حوصلہ کے پیکر ہیں، لکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے اندھیرے کو روشنی عطا کرنے والی شخصیت کا نام زیب النساء زیبی ہے، جو حقیقت ہے۔ زیب النساء زیبی کی قیادت، ذہانت اور محبت بے مثال ہے۔ توڑنے پر نہیں جوڑنے پر یقین رکھنے والی زیب النساء زیبی نے چوپلیسی کرنے والوں سے دوری بناتے ہوئے فنکار کے فن کی قدر کی اور فنکار کو گمنامی کے شکنجے سے آزاد کرا کے عالمی سطح پر فنکار کے فن اور شخصیت کو نئی نسل کی عدالت تک لانے میں کامیابی حاصل کی۔ اردو ادب میں ابن الوقت اور چوپلوسی کرنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ سچ ہے، زیب النساء زیبی نے اندھیرے میں رہنے والے فنکار کو روشنی عطا کی۔ زیب النساء زیبی کا منصوبہ اردو دوستی، مکر و فریب کے دنیا سے دور ایک قابل قدر قدم ہے۔ میں لام میم قاف سے دوری بنائے رکھتا ہوں، حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، نام و نمود سے پرے لکھتا پڑھتا رہتا ہوں، کسی کے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ اردو کو محفوظ رکھنا ہے تو میں اور تو کے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا، مدح سرائی سے آگے کا سفر طے کرنا ہوگا اور گہرائی و گہرائی اور معنویت کی باتیں کرنی ہوں گی۔ تمام فنکاروں کو برابر کا درجہ دینے والی شخصیت زیب النساء زیبی جس طرح فروغ اردو کا کام کر رہی ہیں وہ تاریخ کا حصہ اور بے مثال ہے۔ سرزمین بنگال ادب و صحافت کا گہوارہ ہے، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں اور ٹیگور کی اس سرزمین پر معتبر شاعر حلیم صابر رہتے ہیں، جو اصلاً گیا شہر کے ایک ٹکاری کے رہنے والے ہیں اور ٹکاری کے آس پاس ایک گاؤں ہے جہاں میرا نانیال ہے۔ شاعری سے محبت کرنے والے حلیم صابر جدوجہد کی علامت ہے۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تجربات و مشاہدات کو قلمبند کرنے کا ہنر جانتے ہیں، آن لائن مشاعرہ کے ذریعہ جانے پہچانے جا رہے ہیں۔ حلیم صابر کاوشوں کو سمجھنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ معتبر شاعر حلیم صابر کی ادبی خدمات کو اردو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ بنگال کے معتبر شاعر حلیم صابر
मैदान शेर व अदब में अपना मुनफरिद मुकाम रखते हैं। ये बात सच है, 100% सच है, और ये शख्स एक शरीफुन्नफ्स शख्स हैं। डॉक्टर मुजफ्फर नाजरी कोलकाता के मजमून ने हलीम साबिर से मुतारिफ कराया और ज़ैबुन्निसा ज़ैबी आपा ने हलीम साबिर को ऑनलाइन मुशारे के जरिया आलमी सतह पर उनके नाम को ताबनाकी अता की। ये भी सच है, उनके फन और उनकी शख्सियत को समझने का मौका फराहम किया। ये भी सच है, वाकई ज़ैबुन्निसा ज़ैबी आपा उर्दू दोस्ती की नई इबारत लिख रही हैं, ग्रुप बंदी के शिकार लिखारी को ताबनाकी अता कर रही हैं। हलीम साबिर की पजीराई मेरे लिए खुशी का बात है। मुख्तसर वक्त में हलीम साबिर की शख्सियत और फन को बयान नहीं किया जा सकता। उर्दू अदब की खिदमत शब रोज करने वाले मोतबर शायर हलीम साबिर का फन दिल पर मेरे बेसाख्ता असर करता है। सूरी और मानवी एतबार से उनकी गजल में क़ुव्वत मुशाहदा काबिल सताइश है। हलीम साबिर की गजल मानवियत से भरपूर होती है। बकौल हलीम साबिर, नाम मेरा भी साबिर जरूर आएगा। यह खुतबादी देखिए कि नाम मेरा भी साबिर जरूर आएगा, लिखी जाएगी जब दास्ताने गजल, लिखी जाएगी जब दास्ताने गजल। हलीम साबिर की गजलें जमीनों में चलते हुए ख्यालात पर मुश्तमिल हैं। 100 बात की एक बात, और ये बात भी सच है कि उनकी शायरी में उनका अपना रंग नजर आता है। 3000 रुबाई लिखने वाले, उम्र की 80 बहारें देखने वाले मोतबर शायर हलीम साबिर गजलगोई के मैदान में अपने फिक्र फन के जौहर दिखा रहे हैं। नातगोई से भी उन्हें रग़बत है और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उनकी इस्लाह भी कर रहे हैं और दूर दूर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 100 बात की एक बात ख्यालात व जज्बात को बड़ी सादगी और पुरकारी के साथ शेर के साँचे में ढालते हैं। अभी मैंने उन्हें सुना है, पढ़ा नहीं है। उनकी जुबान व बयान सादा और आम फहम है। उर्दू जुबान अदब से मोहब्बत करने वाले शायर हलीम साबिर को मेरा सलाम। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा मोतबर शायर अलहाज हलीम साबिर के अशार समात कर लें कि जो जलजले मेरे कल्बो जिगर में उठे हैं, जो जलजले मेरे कल्बो जिगर में उठते हैं, अगर जमीन में उड़ते दराज कर देते। और ये शेर कि मैं बदलते हुए हालात पर अक्सर रोया, मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देख कर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। और ये शेर के रिश्ते नाते तो नाम के हैं बस, रिश्ते नाते तो नाम के हैं बस, इस जमाने में कौन है किसका, इस जमाने में कौन है किसका। और मेरी बहुत सारी दुआएं और अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे और उन्हें उर्दू अदब की दुनिया में यहाँ तक पहुँचाया है और तारीख का हिस्सा बनाए और मौर्रिख जो है इनके नाम को लिखे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी तमन्ना है। और एक कथा सुन लें कि कितना दिलदार हैं हलीम साबिर, कितना दिलदार हैं हलीम साबिर, जलवे यार हैं हलीम साबिर, उर्दू दा कहते हैं यही ताबिश, सबके गमखार हैं हलीम साबिर, सबके गमखार हैं हलीम साबिर। अल्लाह हाफिज, सलामत। माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छा आपने तज़किया किया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। आमीन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप
ہوتے تو کچھ نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اور اس انداز کے جناب حلیم صابر صاحب کے یہاں بہت سارے اشعار مل جائیں گے جس میں اس بات کی عکاسی ہوا کرتی ہے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ بڑی ہوتی نہیں ہر قیمتی شے، یہ انہی کا شعر ہے کہ بڑی ہوتی نہیں ہر قیمتی شے، کسی بھی چیز کو قیمت سے مت ناپ، کسی بھی چیز کو قیمت سے مت ناپ۔ تو یہ ابھی ہم آپ جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کی زبانی ان کے تعلق سے، ان کے اظہار خیال سے آشنا ہو رہے تھے، اور جب ایسی شخصیتیں کسی شخصیت پر اگر لکھنے پر آ جائیں تو یقیناً ایک ذرے کو آفتاب بنانے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے، اور جبکہ حلیم صابر صاحب تو ویسے ہی آفتاب ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو جو ہے مزید ترقیاں، مزید روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ لیجیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ